بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک روزہ تربیتی پروگرام، اسی سلسلے کی آج مختلف نشستیں ہوئی ہیں، جس میں حضرات علماء کرام سے بڑی مفید اور قیمتی باتیں ہم سب لوگوں کو سننے کا موقع ملا۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سے متعلق اب کوئی مزید بات اس وقت نہ موقع ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب یہ سبق ہم تھوڑا بھول چکے ہیں۔ آپ لوگ میرے تعلق سے شاید صبح کر رہے ہوں گے کہ یہ اس میدان کے اجنبی بٹھا دیا لا کے ان کو۔ الحمدللہ اس کی باقاعدہ تربیت کا موقع اور سعادت مجھ کو حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا تربیتی کیمپ جب لگا ہے، اس وقت میری حاضری ہوئی تھی، اور اس موقع پر جو حضرات تشریف لائے تھے اس میں ایک بڑی شخصیت باہر کی حضرت مولانا منظور صاحب چنیوٹی، علم کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے ایک بڑی شخصیت تھی، وہ آئے تھے، اور ماشاءاللہ ان کو 3 میدانوں میں گویا پورا عبور تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طریقے کا ماہر آدمی قادیانیت کے تعلق سے اور بھی چیزوں کے تعلق سے بہت کم دیکھا ہے۔ تو مولانا کا تقریباً 1 ہفتے یاد نہیں آ رہا مجھے، اس کم میں ان کا باقاعدہ درس ہوتا رہا، اس میں شرکت کی بہرحال ہوئی، اور بھی حضرات سے روابط میں رہے، تو کچھ دن تو اس میدان میں ہم رہے، لیکن بہرحال اب کھیتی پک چکی ہے، اب دوسرا میدان ہے، لیکن بہرحال اس وقت ہم بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت 2-3 باتیں مجھے حضرت مولانا کی یاد آ گئیں۔ ایک سب سے بنیادی بات انہوں نے جو اس وقت میں فرمائی تھی، ایک تو یہ کہ جس میدان میں یا جس فرقے کا تعاقب آپ کو کرنا ہے، اس کا مطالعہ جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، یعنی ان کی بنیادی کتابوں کو براہ راست، یہ نہیں کہ کہیں حوالہ ہم نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا اور اس کی بنیاد پر جو ہے ہم آگے چل گئے۔ فرمایا کہ نہیں، ان کے جو مسلک کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس پر نظر ہونا اور گہری نظر ہونا، اس کا مطالعہ اچھی طریقے سے رہنا، یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے خاص طور پر نصیحت کی تھی کہ جس فرقے کا تعاقب کرنا ہے اس کے بانی کی پوری زندگی کیسی ہے، کیسے حالات ہیں، وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں تھا، پوری زندگی کا مطالعہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے، اور پھر اس میں جو چیزیں قابل گرفت ہیں اور جو چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے اگر رکھی جائیں تو انشاءاللہ اس کام میں مزید جان پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عوام میں بہت اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن شخصیات کے تعلق سے جب ان کی باتیں سامنے آتی ہیں اور کمزور پہلو ان کے جب سامنے آ جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ خود آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی۔ اس وقت موقع نہیں مثال عرض کرنے کا، چونکہ کچھ کام کیا ہے تو اس میدان کے کچھ تجربات بھی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ فرقہ باطلہ کے تعاقب میں جس سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اتنا شاطر اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ بانی کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے، اور مشہور جو چیزیں مختلف ہیں اس موضوع کو لا کے رکھ دیتا ہے فوراً۔ مثلاً قادیانیت کے تعلق سے
اجرائے نبوت اور ختم نبوت یہ سارے مسائل چھیڑ دیتے ہیں. اب ہم اس میں الجھ کر کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر سب سے بنیادی چیز یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت اور اس کی ذات کو موضوع بنایا جائے اور ایسی ہوشیاری سے گفتگو کی جائے کہ اپنے موضوع کو منوا لیا جائے. اور جب منوا لیں تو نمبر ایک اسی پر بات کرنا کہ پہلے اس کی شخصیت پر بات ہوگی. اجرائے نبوت اور ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سارے مسائل بات کے پہلے اس پر بات کرو. ظاہر ہے سیاہ کرتوت تمہارے جب سامنے آئیں گے تو اب ایسے شخص کے لیے اس قسم کے دعوے کرنا کہاں سے زیب دے سکتا ہے. تو اس بنیاد پر ایک چیز جو اس وقت عرض کرنے کی تھی وہ یہ کہ ہم سب لوگ جہاں اور چیزوں پر تیاری کریں وہاں جو فتنوں کے بانی ہیں ان کی حالات، ان کی زندگی، ان کے کارنامے کیا کیا انہوں نے کیے، خاص طور پر ان کی جو زندگی کی کمزور پہلو اس پر توجہ دینا تاکہ اس کو عوام کے سامنے رکھیں تو جلد قبول کریں گے، پھر اگلی بات اپنی ان کے سامنے رکھنا آسان ہو جائے گا. ایک دوسرے چند چیزیں ہیں جو ہم سب لوگوں کے لیے قابل اہتمام ہیں اور کوشش کرنا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے. سب سے پہلی چیز فرقہ باطلہ کے کام کرنے والوں کے لیے ایمانی حس یہ ضروری ہے. ایمانی حس جس طریقے سے خوشبو اور بدبو کے لیے قوت شامہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم سونگھ کر کے فرق کر دیتے ہیں کہ خوشبو ہے، بدبو ہے، اچھی بری، اسی طریقے سے ایمانی حس جس کو چھٹی حس کہا جاتا ہے یہ چیز پیدا کرنا اور پیدا ہونا ضروری ہے. اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ فتنوں کی آہٹ محسوس ہوگی کہ فتنے پیدا ہونے کے آثار اور اس کے پیدا ہو رہے ہیں. جب تک وہ چیز نہیں آئے گی وہ چیز نہیں آ پاتی. اور ایمانی حس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے تقوی، طہارت، للہیت. جتنی زیادہ تقوی طہارت ہوگی اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرمائے گا. تو ایک تو ایمانی حس کا ہونا. دوسری چیز ہے ایمانی غیرت کا ہونا. ایک چیز محسوس تو ہو گئی ہم کو کہ یہ فتنہ آ رہا، یہ باطل آ رہا ہے. اب اس کا برملا اعلان کرنا، اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، جب تک حمیت غیرت ایمانی نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بن پائے گا اس میں. دو. اور تیسری چیز ہے ایمانی شجاعت. اتنا حوصلہ، اتنا ہمت اور اتنا جذبہ ہو، کچھ ہو جائے ہم سب برداشت کریں گے اور حق کا اعلان کریں گے، احقاق حق، ابطال باطل ہم کریں گے. یہ اتنی اندر سے شجاعت انسان میں ہونا چاہیے. ایک تو میں نے عرض کیا ایمانی حس ہو، دوسرے ایمانی غیرت ہو، تیسرے ایمانی شجاعت ہو، اور چوتھی چیز جو ابھی ہمارے احباب نے توجہ دلائی ہے مطالعہ. میں نے بھی فرض کیا ہے علم کے اعتبار سے پختگی اور مضبوطی ہونا چاہیے. ان چاروں چیزوں کے ساتھ دو چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا. ایک تو انابت اللہ، بغیر اس کے کام نہیں بنتا ہے. ہمارے اندر اخلاص ہو، انابت ہو، رونا دھونا ہو، اللہ سے رجوع ہو. بغیر وہاں سے ہماری لائن جب تک فٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ایک کڑوا گھونٹ ہماری برادری کے لیے کیا ہے کہ اپنی لگام کسی کے حوالے کریں. ممکن ہے تذکرہ آیا ہو اس میں. لگام حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارا کسی اللہ والے سے، کسی صاحب نسبت سے تعلق ہو. جب تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی ہمارے لیے معین اور مددگار بنیں گی. میں نصیحت والی بات تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جب تک بزرگوں سے تعلق پیدا نہیں ہوگا اور جب تک کسی اللہ والے کی سرپرستی نہیں ہوگی، ان سے نہیں جڑیں گے، اس وقت اخلاص اور انابت کی دولت نہیں مل پائے گی. اور اخلاص اور انابت کی دولت ہر کام میں بنیاد ہے. اور اس کام کے اندر تو خاص طور سے اس لیے کہ اندر سے نفس بیٹھا ہوا ہے، وہ ذہن ادھر ادھر کر دیتا ہے، نیت بدل دیتا ہے انسان کی. اس بنیاد کے اوپر ہم سب کو اس پر توجہ دینا ہے. تو میں نے مختصر طور پر چند باتیں عرض کر دیں. ایک تو ایمانی حس، دوسرے ایمانی غیرت، چوتھے ایمانی شجاعت، اور چوتھی چیز علم انسان کے پاس ہونا، اور پانچویں چیز ہے انابت.
اور چھٹی چیز جو سب سے اولین ہے بزرگوں سے تعلق کا ہونا۔ بہت سارے واقعات اور تفصیلات ہیں، مضمون کو پھیلائیں تو لمبا ہوگا، لیکن میں نے یہ سمیٹ کر کے ہی بات عرض کر دی۔ اور اپنے بعض بڑوں سے میں نے سنا ہے کہ فتنے کے زمانے میں ہمارے بعض اکابر کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اپنے معمولات کو چھوڑ کر کے انہوں نے اس کام پر توجہ دی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہمارا محنت کا میدان جو کچھ بھی ہے اس میں لگے رہیں، اسی کے ساتھ ساتھ علاقے کی فکر کرنا۔ کوئی فتنہ ابھر رہا ہو، کوئی جو ہے بددینی کی بات آ رہی ہو تو محض یہ سوچ کر کے کہ صاحب اب تو ہم ایک کام میں لگی رہے، نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا۔ آخری ایک واقعہ عرض کریں، میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں حضرت خانقاہی آدمی تھے، اصلاحی کام کیا اور زیادہ سے زیادہ مکاتب و مدارس کا ہی بہت بڑا کام کیا اس زمانے میں انہوں نے۔ لیکن یہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرقہ باطلہ کے تعاقب میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن وصال ہوا ہے اس دن کا واقعہ اور یہ آخری کام ان کا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں ہردوئی علاقے میں قادیانیت کے پھیلنے کے سلسلے میں حضرت کو جب اطلاعات ملی ہیں، خاص طور سے ہردوئی اور لکھنؤ روڈ پر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان گاؤں کے اندر معلوم ہے کہ قادیانیت پھیل رہی ہے، تو حضرت نے باقاعدہ اپنے مدرسے اشرف المدارس کے جو اساتذہ بڑے تھے حدیث پڑھانے والے، ان سب کو حضرت نے مکلف بنایا کہ آپ لوگ اس کا نظام بنائیں اور مستقل کام کریں اور اسباق کو کچھ آگے پیچھے کر کے اس کام کو کرنا۔ الحمدللہ اس زمانے میں کافی کام بھی ہوا، دورے بھی کیے اور جانا بھی ہوا، دیہاتوں میں گاؤں میں جاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا قابو ہوا، ختم تو نہیں ہوتے یہ جلدی سے، تھوڑا سا ہوا تو ذہن میں یہ آیا کہ سالانہ امتحان قریب ہے اور کتابیں پوری کرانا ہے، تو اس خیال سے تھوڑا سا کام روک دیا گیا۔ حضرت کو اطلاع نہیں کی، یہ ہوا کہ بعد میں اطلاع کر دیں گے حضرت کو۔ کسی نے حضرت کو اطلاع کی، جو کام ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ بالکل آخری دن کی بات میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً 7:30 یا 8:30 بجے کا وقت ہوگا۔ اسی وقت حضرت کی تحریر میرے نام آئی اور فرمایا کہ اطلاع ملی ہے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے، اس کی کیا حقیقت۔ ان کا اپنا ایک تحقیق کرنے کا مزاج ہے، تو یہ سوچا کہ اب تحریر لکھی جائے پھر وہاں جائے۔ میں خود ہی چلا گیا، حاضر ہو گیا حضرت کی خدمت میں، تو پوچھا کیسے آئے، تو میں نے کہا حضرت تو تحریر پہنچی تھی اور یہ خیال کر کے کہ اب سالانہ قریب ہو رہا ہے کتابوں کا۔ فرمایا نہیں، اس کام کو تو بند نہیں کرنا چاہیے تھا، کام ضروری ہے، اب نظام کب بناؤ گے؟ تو میں نے 1-2 دن کا آگے۔ فرمایا نہیں، آج ہی بنانا اور ابھی بناؤ۔ اوسط کوئی آثار بھی نہیں تھے کہ آخری وقت ان کا چل رہا حضرت کا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد نظام بنایا اور اساتذہ جو طے کر دیے کہ وہ گئے قریب کے علاقے میں۔ ان کو حضرت والا نے بڑے اہتمام کے ساتھ ظہر کے وقت باقاعدہ رخصت کیا، دعائیں دی، روانہ کر دیا، اور یہاں مغرب کے وقت وہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ میں اس پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے جتنے اکابر ہیں چاہے وہ خانقاہ میں ہی بظاہر لگے رہتے ہیں وہ، لیکن فتنوں کے تعلق سے کبھی انہوں نے چشم پوچھی نہیں کی ہے، ہمیشہ اس پر نظر۔ آپ حضرات کی خدمت میں چلتے چلتے ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے مواعظ اور ملفوظات کے مطالعہ کرنے کے تعلق سے میں آپ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر۔ اگرچہ حضرت حکیم الامت اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، لیکن میں نے جو کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، حضرت نے اپنے زمانے کے فتنوں کا تعاقب کیا ہے اور ان کا باقاعدہ مثبت انداز کے اوپر اللہ پاک نے حق کو پیش کیا ہے۔ لہذا ان کے مواعظ کا بھی مطالعہ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے کریں گے تو بہت مواد ملے گا۔ بعض فتنے وہ تھے جو حضرت تھانوی کے زمانے میں نہیں ہیں،
بلکہ وہ بعد میں ہوئے ہیں۔ حضرت کے مواعظ کے مطالعہ کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ بہت پہلے حضرت نے اس کی نشاندہی کی اور اس تعلق سے گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں، ایک فتنہ اٹھا تھا، اب بھی ہے، کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں، معیار ایمان ہے کہ نہیں۔ اس تعلق سے حضرت شیخ الاسلام کے مکاتیب بھی ہیں اور بھی ہمارے اکابر کی سب موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ کر رہا تھا، اتفاق سے نظر پڑ گئی اور حضرت نے اس موضوع پر بہت اہتمام کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ حضرت نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا صحابہ معیار حق ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، امام جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حضرت تھانوی کے ہاں بھی اس کی کوئی بات ملتی؟ میں نے کہا جی حضرت کے مواعظ میں موجود ہے۔ حضرت مولانا بہت خوش ہو گئے اور فرمایا حضرت حکیم الامت کے ہاں ہے؟ تو میں نے ان سے ہمت کر کے کہا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کیا کون سا فرقہ باطلہ ایسا ہے ان کے زمانے کا کہ اس پر روشنی نہیں ڈالی ہو، صرف انداز مثبت تھا، مناظرانہ انداز نہیں تھا، لیکن حضرت نے روشنی اس پر ڈالی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بہرحال گزارش کر سکتا ہوں کہ حضرت کے مواعظ کا مطالعہ کریں، علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا اور دین بھی ملے گا، اور اس تعلق سے بہت سارا مواد مل جائے گا۔ اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، کیا ہو یہ دعا کرا دیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے، فضل سے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے کریم جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، وقت نکالا ہے، اے اللہ اور بھی جتنے لوگ ہیں ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے قبول فرما۔ اے مولا علماء کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادائیگی کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اے کریم اپنے کرم سے ان فتنوں سے بچنے اور بچانے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے آپ نے اہل حق میں پیدا فرمایا ہے، مرتے دم تک حق پر باقی رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہماری حیات مقدر ہے، سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما۔ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، کسی بھی شکل و صورت کے اندر ہو رہا ہو، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی کفالت فرما، کام کی جگہوں کی اور کام کے نظام کی بھی حفاظت فرما۔ جن جن علاقوں میں جس کام کی ضرورت ہے، اے کریم اپنے کرم سے وہاں افراد کو پیدا فرما، ان کو حوصلہ اور ہمت نصیب فرما، اسباب مہیا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو، موانعات کو ختم فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے، فضل سے اس پروگرام میں جو بیانات ہوئے ہیں، جو قیمتی باتیں ہوئی، اس کو قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Are you